بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بستی کو ہلاک کرنا ہو تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ گھر گھر میں جو نل لگے ہیں ہر نل کے اوپر لے جا کر پوائزن لگا دیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے، جو بھی پانی پیے گا اس نل سے وہ ہلاک ہوگا۔ ایک شکل یہ ہے کہ واٹر ورکس ہے جہاں سے پورے گاؤں کو پانی سپلائی ہوتا ہے، اس میں کچھ زہر ڈال دو تو یہاں سے جتنے گھروں کے اندر پانی پہنچے گا جو لوگ پئیں گے سب ہلاک ہوں گے۔ اور ایک شکل ہلاکت کی یہ ہے کہ جس زمین سے پانی نکلتا ہے اس زمین ہی کو زہریلی بنا دو تو وہاں سے جتنا بھی پانی واٹر ورکس کو چڑھے گا وہ سب پوائزن والا ہوگا، اور جتنے بھی لوگ پئیں گے ہلاک، تباہ و برباد ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، ایک انسان کے اعضاء کو گناہ میں ڈالنا ہو، ہاتھ کو، آنکھ کو اور شرمگاہ کو، پاؤں کو الگ الگ، تو سب پر الگ الگ محنت کر کے سب کو گناہوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ نل کو پوائزن لگانے کے درجے کی چیز ہوگی۔ اور ایک ہے انسان کے سارے اعضاء کو بگاڑنا ہو تو دل کو بگاڑ دو، دل خراب کر دو، چونکہ دل سے آرڈر نکلتا ہے آنکھ کو تو وہ غلط جگہ چلے گی، یہی دل سے ہاتھ کو آرڈر ہوگا وہ غلط جگہ چلے گا، پاؤں کو اگر حکم ہوگا تو وہ غلط جگہ چلے گا۔ دل کو بگاڑ دو، اور دل کو بگاڑنا ہو تو پیٹ کو بگاڑ دو۔ پیٹ بگڑ گیا تو دل بگڑے گا، اور دل بگڑا تو پھر سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ جیسے نل کو پوائزن لگاؤ، وہ ہاتھ اور پاؤں پر الگ الگ گناہ کی محنت کرنے کے درجے ہیں۔ اور ایک ہے دل کو بگاڑو، جیسے آپ نے واٹر ورکس کو بگاڑ دیا، اور ایک ہے پوری زمین کو بگاڑ دو، یعنی جہاں سے پانی واٹر ورکس پر جاتا ہے یہ پیٹ کو بگاڑنے کے درجے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی انسان کے پیٹ کو بگاڑ دو تو پورے انسان کو بگاڑنے کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں چل رہی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی زبان کے اوپر یہ ہے کہ بھائی گناہوں کی ریل پہ جہاں دیکھو اللہ کی نافرمانی ہی کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کیوں اتنے گناہ ایک دم سے پھیل گئے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ 200 سال پہلے کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور فقیہ ہیں، حنفی وہ فقیہ ہیں جن سے کوئی مفتی مستغنی نہیں ہے۔ آج کسی کو بھی مفتی حنفیہ ہمیں بننا ہو تو شامی کی اس کتاب سے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری اپنے زمانے کی برائیوں کا انہوں نے تذکرہ فرمایا، کئی سطر پر وہ تذکرہ کرتے کرتے چلے گئے، اور آخر میں کہہ دیا بھائی کتنے گناہ گنوائیں، ان سارے گناہوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی خوراک ہے۔ یہ قلندر کی بات ہو گئی، سرٹیفکیٹ ہے، بڑے آدمی کی بات بھی بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا سب گناہوں کی لنک جا کر جڑتی ہے پیٹ میں جانے والی خوراک سے۔ یہ ہماری پیٹ میں جانے والی خوراک بگاڑ دی گئی، اس لیے یہ سب نقشے گناہوں کے اندر گناہوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا دل بادشاہ ہے، سارے اعضاء کے اندر اس کو بادشاہت حاصل ہے، اس پر کسی کو قابو حاصل ہے تو وہ پیٹ ہے۔ بادشاہ پر کسی کا چلتا ہے تو وہ انسان کا پیٹ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بالکل اوپن ہے، سب جانتے ہیں یہ چیز حلال ہے، حرام اوپن ہے، سب جانتے ہیں، دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہے والی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری حدیث بیان فرمائی، شبہ والی چیز سے بچو تو حرام سے بچ جاؤ گے،
پھر روایت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ شروع میں حلال حرام کا تذکرہ آیا جس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، اور آخر میں دل کا تذکرہ آیا جو پورے اعضاء کے تمام عضووں کا بادشاہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں ان میں جوڑ یہ ہے کہ دل کو بگاڑنا ہو تو پیٹ بگاڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی لنک دونوں کے درمیان جوڑنا چاہتے تھے کہ پیٹ بگڑ گیا تو پھر جو ہے دل بگڑ جائے گا، اور دل بگڑا تو کسی اور چیز کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کما دخل خرج، پیٹ میں جیسا جائے گا ویسے ہاتھ اور آنکھ اور پیر سے جو ہے اعمال سرزد ہوں گے۔ ایک مرتبہ پیٹ میں جانے والی خوراک بگڑ گئی، پھر لاکھ محنت کرو ہاتھ پر اور آنکھ کے اوپر، یہ جزوی محنت کام نہیں دے گی، اس لیے کہ خون بھی اپنا اثر رکھتا ہے، اور خون بنتا ہے پیٹ میں جانے والی غذا سے۔ بہت مشکات شریف کے اندر یہ قصہ بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ غلام پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہ کما کر لاتا تھا اپنے آقا کو دے دیتا تھا، اور اس کا کھانا پینا سب چیزیں وہ آقا کے ذمے ہوا کرتی تھی۔ تو میرے والد کا ایک غلام تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے، مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو غلام تھا وہ روزانہ کچھ نہ کچھ چیزیں لا کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے کہ بھائی کہاں سے لائے؟ وہ جواب دیتا، حضرت کو اطمینان ہوتا تو کھاتے اور گھر والوں کو کھلاتے۔ ایک دن وہ غلام کچھ لے کر آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنا بھول گئے اور وہ چیز کھا لی۔ تو غلام کو تعجب ہوا، اس نے کہا حضرت آپ روزانہ پوچھتے ہیں، آج پوچھا نہیں آپ نے؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا میں بھول گیا تھا، چل اب بتا دے کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا فیوچر بتانے کے لیے جو جیوتشی پنا ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں بھائی لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں اس کا کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، فیوچر کے متعلق جیوتشی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے وہ آتا جاتا کچھ نہیں تھا، خالی پچھلی میں نے کسی شخص کا اس طرح سے فیوچر بتایا تھا، اس کی اجرت لینی باقی تھی جو آج اس نے مجھ کو دی اور میں نے لا کر آپ کو دی۔ ایک تو جیوتشی پنا فیوچر بتانا ہی اسلام میں غلط، اور دوسرا وہ جانتا نہیں تھا اور خامخواہ لے کر آیا تو حرام روزی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صبر کر سکتے تھے؟ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کر اس کو نکالنا شروع کیا، قے کرنا، وامٹ کرنا شروع کیا۔ بہت محنت کے بعد کچھ قے کر سکے، اتنی روایت مشکات شریف میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اگلا ٹکڑا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وامٹ کرنے کے بعد یہ فرمایا اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے نکال دیا، لیکن جو خون بن کر رگوں میں چلا گیا ہے اس کا تو ہی محافظ ہے۔ چونکہ پیٹ فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے، ابھی نکالنے سے پہلے کچھ اجزاء خون بن کے دوڑنے لگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت ابو بکر یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جو خون حرام سے بنا ہو وہ ہمیشہ برے جذبات پیدا کرے گا، پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، گناہی کی طرف انسان کا دل چلے گا۔ اب وہ تو انہوں نے غلطی میں کھا لیا تھا، اگر ہم میں سے کوئی انسان اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ بھرتا ہے تو پھر اس سے اعمال عام طور پر برے ہی سرزد ہوتے ہیں، اس کو برائی سے روکنے میں بڑی محنت لگتی ہے اور نیکیوں کی طرف چلنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دشمنوں کی طرف سے پریپلان ہمارے پیٹ کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں لوگوں میں کھانا خرابی کے لیے، بربادی پیدا کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی تاکہ امت ان بری چیزوں سے بچے۔ یہ سب روایتیں ان کے یہاں بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی محنت کرتے تھے، اس کے بجائے انہوں نے سوچا کہ لوگوں میں انٹرسٹ زیادہ سے زیادہ کر دو، بیاج زیادہ سے زیادہ کر دو، ربا زیادہ سے زیادہ کر دو، پھر نئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہی آدمی زنا بھی کرے گا، یہی کسی کو قتل بھی کرے گا، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا، اور بت پرستی بھی کرے گا۔
پیٹ کی غذا بگاڑ دی گئی. آپ دیکھ لو پوری دنیا کے اندر انٹرسٹ کی ریل پہ کوئی اسکیم خالی نہیں ہے انٹرسٹ سے, بیاج سے, سب چیزوں کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی انٹرسٹ سے بچ نہیں سکے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کوئی آدمی انٹرسٹ سے بچ نہیں سکے گا. اگر کوئی بچ بھی گیا تو انٹرسٹ کا دھواں اس کو ضرور لگے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اسی کی ریل پیل ہے, اور اسی وجہ سے ہر گھر چھوڑ کے چند گھروں کے اندر گناہ اور اتنے بڑے گناہ کہ ان گناہوں پر پچھلی قوموں کو سزا دے کر پوری قوم ہلاک کر ڈالی جاتی. آسمان پر اٹھا کر اللہ پٹخ دیتا تھا ان کو, فرشتے سے چنگار لگائی جاتی تھی, کلیجے پھٹ جاتے تھے. آج وہی گناہ ہمارے درمیان کثرت سے پائے جاتے ہیں. اس کا بنیادی ریزن پیٹ میں جانے والی غذا ہے, اور وہ سود اور انٹرسٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ چیز پیٹ میں اگر گئی تو چاہے بچے کے پیٹ میں گئی ہو, اس کی لنک اللہ سے ٹوٹ جاتی ہے. سود کا سب سے پہلا برا اثر یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے انسان کا. پھر انسان دعا بھی مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پیٹ میں جانے والی غذا بری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی بازار سے 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے, 10 درہم کا, اس میں 1 درہم حرام کا ہے اور باقی 9 درہم تو حلال کے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خریدا ہوا کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اس کی اللہ نماز قبول نہیں فرمائے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی. یعنی یہ میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اور اتنا شیور ہوں کہ اگر میں نے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ سوچئے ایک کپڑا جس میں 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا ہے, باقی 9 درہم تو حلال کے ہیں, یہ اگر انسان کے بدن پر ہوتا ہے تو نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو جن کا سارا مال حرام کا, سود کا, انٹرسٹ کا ہو, ایسا آدمی کیسے گناہوں سے بچ سکتا ہے, اور اس کی نمازیں اللہ کے یہاں کیسے اٹھ سکتی ہیں. اس لیے سود سے بچنے کی کوشش کرو. یہ حرام غذا جو ہے, انٹرسٹ ہے, بیاج ہے, سود ہے, یہ انسان کے دل کو کبھی ٹھنڈا نہیں کرتی. اس کی ایک بڑی سزا یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے جس میں ربا مل گیا, سود مل گیا, میں اس پورے مال کو تباہ کر ڈالوں گا. اللہ اکبر. اللہ کی دھمکی ہے, اور وہ کر سکتا ہے اور کر کے دکھایا اس نے. ہم لوگوں کو پیسہ سود کا, انٹرسٹ کا آتا بہت اچھا دکھائی دیتا ہے کہ چلو لاٹ آف مال آ رہا ہے, لیکن یاد رکھو تمہارے گھر کے سارے مال کو جھاڑو مار کر لے جائے گا. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا, میں مٹا کر رہوں گا اس کو تو, اور گھر کے سارے مال کو بھی ساتھ میں وہ لے جاتا ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ہمارے پاس شاگردوں نے جو ہے بتایا ادھر مالیگاؤں کی طرف ایک بہت بڑی پیڑھی چل رہی تھی. سال ہا سال سے ان کے باپ دادا ان کا بہت بڑا بزنس تھا. ابھی نئی پیڑھی جو ہے جنریشن ان کی یہ سود میں پڑی اور اتنی تباہ ہو گئی کہ روڈ پر آ گئی. ان کے مکانات بھی بک گئے اور ابھی بھی ان کے سروں کے اوپر بہت سارا دین باقی ہے. انہوں نے مجھ کو بتایا پوری فیملی, حالانکہ کئی باپ داداؤں سے ان کا یہ بزنس چل رہا تھا. اللہ نے بہت سچ فرمایا, دنیا کے اندر ہم سود کو مٹا کے رہیں گے اور سارے مال اس کے ساتھ جو ہے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ انسان اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتا ہے جو سودی معاملات کرتا ہے, انٹرسٹ والا معاملہ کرتا ہے. کم کھاؤ چلے گا, 4 لقمے پیٹ میں نہیں جائیں گے تو کوئی مر نہیں جائے گا, لیکن ایک لقمہ یہاں سے چلا گیا آپ کے قابو سے باہر ہو گیا. اب جو بھی کھانا خرابی ہونی ہے اس کو برداشت کرنا ہے, اللہ نہ کھلاوے. اس لیے اس قسم کی سودی لون سے بہت بچو. یوں معلوم ہوگا کہ, اور ابھی تو بینکیں جو ہے سامنے سے کہتی ہے, ہمارے یہاں تو باقاعدہ فون آتے ہیں کہ آپ جو ہے لون لو ہم سے. ارے تم اتنے ہمدرد ہمارے کب سے بن گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو پریپلان پوری دنیا کے اندر یہ سودی نظام پھیلانا ہے تاکہ مسلمانوں کا مال گڑبڑ ہو, اور مال گڑبڑ ہوگی تو پھر الگ الگ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات در حقیقت یہ ہے, مت کھاؤ, سودی لون مت لو. آپ کی تجارت اتنی ہو تو چلے گا,
لون سے اتنی کر کے پھر زیرو ہو جانے کے مقابلے میں یہ اچھا ہے. کل تک ہم خوش تھے, گھر میں سب کو سکون تھا, آج کیا ہو گیا, ایک دم لون لی اور اس کے ذریعے سے بزنس اتنا بڑھ گیا, لیکن جب وہ غبارہ پھٹا تو وہ زیرو ہو کر رہ گیا, کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا. اور 50 مثالیں دکھائی جا سکتی ہے کہ ہمارے رب نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے, سچ کہا ہے. یمحق اللہ الربا, وہ مٹا کے رہے گا ربا کو اور سود کو. اور ایک ایگزامپل لینا ہو تو آپ دیکھ لیجئے, ایک افغان کی اکانومی ہے. افغانستان میں اس وقت اکانومی اتنی اپ ہو رہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تھرمومیٹر کا پارا پھٹ کے باہر آ جاتا ہے, اتنا زیادہ. کیوں؟ سود ذرہ برابر نہیں ہے. انہوں نے سودی نظام سے جو ہے اپنے پورے ملک کو خالی کر رکھا ہے. اور دنیا میں جو لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو بہت خوشحال کر دیا, لگژری لائف جینے والا بنا دیا, ان کے یہاں مکان نہیں ہے. ابھی امریکہ کا ایک سروے آیا تھا, ہزاروں آدمیوں کے پاس مکان نہیں اپنا ذاتی. اور گوروں کو دیکھ لو یو کے اندر, برطانیہ میں جا کر وہاں مورگیج بھرتے بھرتے انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے, مکان اپنا نہیں بن پاتا. 50 مثالیں پائی ہیں. یہ تمہارا سودی نظام ہے. اور ایک ادھر بغیر انٹرسٹ والا نظام ہے جس کی اکانومی روزانہ اتنی اپ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا انگلیاں نہیں منہ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے سود کو نکالو, برکتیں اتاروں گا میں, آسمان سے جو ہے چپر پھاڑ کے تم کو دوں گا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کسی کو اگر یہ بھرم ہے کہ میں لون لے کر, انٹرسٹ والی لون لے کر اپنی تجارت و بزنس کو بہت بڑھاؤں گا, اللہ کی اس دھمکی کو سن لے. علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے ایگزیکٹ کفر کے اوپر جو سزائیں سنائی گئی ہے وہی سزا سود پر سنائی گئی ہے. کم گناہ ایسے ہیں کہ ایگزیکٹ کفر کی سزا ڈائریکٹ اس کو سنا دی گئی. ان میں سے ایک سود بھی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا جو سود کا دھندا کرتا ہے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ, لڑائی ہے میری طرف سے اعلان. ابھی آج جو ہے امریکہ کسی ملک کے خلاف بول دے کہ ہماری طرف سے اعلان جنگ تو سب کی نیند اڑ جاتی. ہمارا رب کہتا ہے کہ میری طرف سے اعلان جنگ, تم نے انٹرسٹ لیا, سود لیا, میری طرف سے اعلان جنگ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو دنیا کا حال ہے, آنکھ جب بند ہوگی تب یہ سود کی نحوستیں کتنی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. سود جو ہوتا ہے, انٹرسٹ جو ہوتا ہے, اس کا ایک درہم, ایک سکہ اگر کسی نے لیا تو 36 مرتبہ زنا کرنے کے درجے میں. ایک درہم سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے کے درجے میں ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کا 36 مرتبہ زنا کرنا سب میں اوپن ہو تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا, کوئی اس کے ساتھ رہنا اٹھنا پسند کرے گا, اس کی خوراک دعوت پسند کرے گا. ایک سود کا درہم اتنی زیادہ نحوست رکھتا ہے. 36 مرتبہ زنا کی کیا سزا ہے اللہ ہی جانتا ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ تو پتہ چلے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیو اگر کوئی ہے تو نکال لو اپنے ہاتھ کو اس میں سے, فوراً نکال لو, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں مٹا کر رہوں گا. اور ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں بہت سارے کہ جنہوں نے بڑی بڑی تجارتیں کی سود پر, لیکن وہ زیرو ہو کر رہ گئے. اس لیے ایک تو اس چیز سے بچنا ہے, سود سے. ہمارے رب نے فرمایا, آج قرآن کریم جو پڑھا گیا اس میں بھی یہ بات آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. مومنو انٹرسٹ مت کھاؤ ڈبل ٹرپل کر کے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, اسی میں کامیابی ہے تمہارے لیے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, آگ سے بچو, جہنم سے بچو. جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیوں؟ سود کے ساتھ ان کو جوڑا گیا. ارے ربا کھاتے کھاتے, سود کھاتے کھاتے انسان کفر میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کی منزل کافر بنتی, اس کی منزل جو ہے جہنم بنتی. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ایک دوسرا گناہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, آج بے سکونی بہت ہے. آدمی کے پاس کوانٹٹی اتنی ہے مال کی, کل نہیں تھی. ہمارے باپ دادا اتنا کماتے تھے لیکن سکون میں تھے. آج اتنی زیادہ کوانٹٹی ہو گئی لیکن گھر میں سکون نہیں ہے. سارے اسباب موجود ہے لیکن ایک اندر سے عجیب قسم کی بے چینی ہے. کیا چیز ہے؟ یہی پیٹ میں جانے والے خوراک اور سود. اور دوسرا ایک گناہ جو انسان کے سکون کو ختم کر دیتا ہے وہ زنا ہے. کسی آدمی نے زنا کر لیا تو پہلا اثر اس کا یہی ہوتا ہے کہ انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے.
ہمارے نوجوانوں کو باقاعدہ اس میں پھانسا جا رہا ہے. سامنے سے خواتین اس طرح کا پرپوزل رکھتی ہے کہ نوجوان بیچارہ بھیج جاتا ہے. یاد رکھو آدمی زنا کرے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا, یہ طے ہے. آپ نے ایٹم بم دیکھا ہے؟ ایٹم بم کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ جس جگہ بلاسٹ ہوتا ہے نا اس جگہ کے آس پاس کا اتنے کلومیٹر کا سارا آکسیجن چوس لیتا ہے. ایٹم بم جس جگہ بلاسٹ ہوتا ہے اس کے آس پاس اتنے کلومیٹر کا آکسیجن چوس لیتا ہے. جب آکسیجن ہی نہیں رہا انسان سانس نہیں لے سکتا اور ٹپ 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 سب لوگ مرنے لگتے ہیں. یہ ہے اس کی تھیوری اور جو ہے ایٹم بم کی. زنا ایٹم بم یہ جب کرتا ہے انسان تو دل کے کونے کونے سے سکون کو لے کر ختم کرتا ہے. اب یہ انسان بغیر سکون کے رہا تو اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے فرینڈ سرکل میں تو بھی جی ٹھنڈا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر موبائل میں چیزیں انجوائے بھی دیکھتا ہے وہاں بھی جی ٹھنڈا نہیں, چونکہ سکون رہا ہی نہیں. یہ ٹرپیں لگاتا ہے ادھر ادھر پکنک پوائنٹ پر جاتا ہے لیکن دل کا سکون غائب. گھر میں آتا ہے تو سکون نہیں, باہر سکون نہیں. پھر کیا ہوتا ہے آخر جب انسان کو کہیں سکون نہیں ملتا وہ پنکھے کے اوپر جو ہے رسہ لٹکا کے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے. جو خودکشیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی, حالانکہ ملینر لوگ ہوا کرتے اس کو خودکشی کی کیا ضرورت, یہ وہی نحوست ہے. زنا کی بنیاد پر دل کا سارا سکون غارت ہو گیا. انسان جو ہے کہیں کا نہیں رہتا. یہ ایک بہت بڑی سزا ہے. آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر کہوں گا اس جرم کے اندر مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض مت کرنا. وہ تو آخرت تو غارت ہوئی دنیا بھی غارت ہو جاتی, برباد ہو جاتی ہے. انسان کو ایک کل چین نہیں پڑتا, اپنوں میں بھی نہیں بیگانوں کے اندر بھی نہیں. دوسری سزا یہ ملتی ہے کہ زنا کرنے کے نتیجے میں اپنی بیوی میں سے لذت ختم کر دی جاتی ہے. یہ طے جب حرام میں پڑے گا تو اللہ کہے گا جاؤ وہیں لوٹو مزہ, یہاں سے تم کو لذت ختم. بیوی کے پاس آتا ہے تو انسان کو غصہ ہوتا ہے اور وہاں اس خاتون کے پاس جاتا ہے جو حرام زنا کرواتی ہے, اس کے پاس اسے سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مستقل سزا ہے. پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ بیوی بھی جوان ہے, اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں. اب جب اس کو شوہر کی طرف سے حق نہیں ملتا تو پھر یہ ادھر ادھر منہ مارتی ہے. اگر شریف خاتون میں بچتی ہے پھر بھی اللہ کی سزا اپنی جگہ ایک مستقل چیز ہے, اور پھر اس کا سارا سنسار تہس نہس ہو جاتا ہے. وہ کہیں کا منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. ہم نے باہر منہ مارا, اللہ تعالیٰ نے لوٹا کر جو ہے ہمارے گھر میں وہ چیز پیدا کر دی. یقین جانو یہ چیز کبھی بھی اللہ کی ناراضگی والا انجوائے اور سکون اور لذت کبھی بھی انسان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے دونوں چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں پھر سے سکون اترے, اللہ تعالیٰ کے قرار اور اطمینان کی بارشیں ہوں اور بہت معمولی کے اندر انسان بہت خوش عیشی اور اچھی طرح زندگی گزارنے والا بنے. یہ دنیا والے خامخواہ کہتے ہیں کہ گاڑیاں ہیں اور حویلیاں ہیں اور کوٹھیاں ہیں اور بڑے بڑے بزنس ہیں. دیکھ لو یہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے لیکن نیچے کی طرف ترقی کرتا ہے. سود والا مال جو ہے وہ کھائی میں جاتا ہے, اوپر ترقی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ان پورے کاموں سے, برے رزقوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں. اللہ تو نے جن چیزوں سے روکا انہی کو ہم کرتے رہے. اللہ جن چیزوں سے منع کیا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اللہ بے شک ہم نادان تھے, ہم کو معاف فرما دے. اللہ تو نے ہم کو روکا تھا سود سے, زنا سے, برائیوں سے, گناہوں سے. اللہ ہم خود کو اس میں لذت آنے لگی. اے اللہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت سوجھ بوجھ نہیں رکھتا وہ اپنے باپ کی شرم کے اندر اس نے جس سے منع کیا اس سے رک جاتا ہے. اے اللہ ہم لوگ تو تیری شرم کو آنکھوں سے نکالے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم کو گناہوں میں لذت آنے لگی, ہم کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین سود سے پوری امت کو پاک صاف فرما دے, زنا کی بری لذت سے امت کو پاک صاف فرما دے. یا الہ العالمین حق حلال نصیب فرما, بری اور مشتبہ روزیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. جو لوگ سود و انٹرسٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور لون لے کر اور دے کر سودی معاملات کر رہے ہیں, اللہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ناراض ہو جائے تو ہمارا تو کوئی نہیں ہے. یا الہ العالمین تو ہم سے ہمیشہ خوش رہے اور تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے.
یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی عطا فرما، عفت نصیب فرما، اے اللہ ان کو تیرے خاطر اپنی ساری لذتوں کو آگ لگا دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے درون کو بیرون کو سب کو اپنے تابع بنا دے، یا الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو اپنی نظر رحمت سے دیکھ لے، اے اللہ اپنی ناراضگی والا ماحول ختم فرما دے، اپنی رضامندی والی فضا قائم فرما دے، اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے، یا الہ العالمین سوازی لینڈ کی اس بستی کے اوپر خصوصی طور پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ یہاں سب لوگوں کو دینداری کے ساتھ وابستگی عطا فرما، یا الہ العالمین اس بستی کو آس پاس کے تمام بستیوں کے لیے نمونۂ عمل بنا، مشعل راہ اور سنگ میل بنا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔